ڈاکٹر صاحب بہت سنجیدہ الزامات ہیں جو آج کمشنر راولپنڈی کی طرف سے لگائے گئے ہیں. جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے تو نوٹس لیا اور تحقیقات کی بات کی ہے, لیکن اصل ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس میں؟ دیکھیں, اصل ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, الیکشن پروسیس کو چلانا, ووٹنگ ڈے کا انتظام, انصرام دیکھنا. باقی اس قسم کے چارجز میں تو کیئر ٹیکر کا کوئی رول نہیں ہوتا, وہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہوتا ہے. دیکھیے, آپ نے کبھی سوال کیا تھا کہ جی کیا کوئی کمشنر کا کوئی رول بنتا ہے. دیکھیے, ہماری اگر تاریخ پڑھیں گے نا الیکشنز کی, تو ہمارے الیکشنز پہ ایسے عناصر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آپ اسٹیبلش کر سکتے, فارمل کوئی رشتہ نہیں ہوتا, کوئی تعلق نہیں ہوتا پروسیس سے, تب بھی وہ انفلوئنس کر لیتے ہیں. تو یہ بات تو آپ چھوڑ دینا. باقی جو کمشنر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بڑی ایکسپلینیشنز آ رہی ہیں اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کوئی پیچ ہے, جو ہے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ کوئی نئی بات تو نہیں کی, ہمیں تو پتہ تھا اس قسم کی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہاں کتنا ہوا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے فگر دیے ہیں وہ درست نہیں ہے, لیکن جو ایشو ریز کیا ہے وہ آلریڈی سرکولیشن میں ہے, اور ایک پارٹی کہ ہے تب تو ہم کہیں چلو جی وہ پارٹی کو نقصان ہو گیا, لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی علاوہ ایک پارٹی کے باقی سارے کہیں نہ کہیں الزام رکھ رہے ہیں. تو اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے فیکٹس کو الیکشن کمیشن پیش کرتا, کوئی جواب دیتا کہ کیا وجوہات ہیں. تردید سامنے آئی ہے لیکن کوئی واضح جواب نہیں دیا. تردید سے تو کچھ نہیں بنتا نا. اب وہ اجلاس کیا ہوگا, اجلاس سے یہ ہوگا یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے, ان کا کوئی کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن ایک سرکاری ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سرکاری ایک بیان طریقے سے آتا ہے. فورن آفس اس طرح بیان دے گا, آپ کے سرکاری سپوکس پرسن اسی طرح کے بیان دیں گے, لیکن کیا آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں سیاستدانوں کو, ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایسے ایسے فیکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں جن کا کوئی بظاہر رشتہ نہیں نکلتا, تو ایسے میں ثبوت پیش کرنے کا ان کو کہا جا رہا ہے, تو کیا ثبوت بھی ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے؟ ثبوت کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے, وہ ثبوت جو جوڈیشل اسکروٹنی کو وتھ سٹینڈ کر سکیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ بہت سے انویزیبل فیکٹرز ہوتے ہیں, انویزیبل پلیئرز ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے ووٹ کو آگے پیچھے کر دیا ہے تو کیا ثبوت ہے؟ ایڈمنسٹریشن والے نے اگر بات کہی ہے, اگر کمشنر نے کہہ دیا دیکھ لیجئے کمشنر کے ساتھ کیا ہوئی ہے صبح سے, اس نے کہا ہے بات غلط کہی, صحیح ہمیں نہیں پتا فیکچولی غلط بات ہے کہ صحیح ہے, لیکن اگر کوئی اور کہہ دیتا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو یہ دیکھیں, پولیٹکس میں ایک چیز خیال رکھیں, یہ ثبوت یہ ایویڈنس کافی نہیں ہوتا, جو پرسیپشن ہے, پرسیپشن بھی ضروری ہے, جو آپ جس طرح اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ کریڈیبلٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. بالکل, اور آپ بار بار یہ مسئلہ جو ہے یہ اٹھاتے رہے ہیں کہ پرسیپشن بڑی ضروری ہے, اور پرسیپشن سے ہی ساری رائے بنتی ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا لوکل لیول پہ. اچھا چلے ڈاکٹر صاحب, کوئی فارمولا بنتا نظر نہیں آ رہا. ابھی جیسے غنی صاحب کہہ رہے ہیں اکثریتی پارٹی, لیکن اکثریتی پارٹی کس طرح سے گورنمنٹ بنا سکتی ہے؟ ان کے پاس تو پارٹی سیمبل کوئی بھی چیز نہیں ہے, یا اس ساری صورتحال میں سے ان کے لیے کوئی اپرچونٹی بن سکتی ہے؟ دیکھیں, مجھے بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ایسی گورنمنٹ بنتی ہے جس میں لیڈ رول پی ٹی آئی کا ہو. دیکھیں, اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سیاسی ماحول وہ نہیں ہے جس میں وہ حکومت بنا سکیں, کیونکہ سیاسی ماحول کی اور ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت ان کا سپورٹ سسٹم کوئی نہیں ہے اس نظام کے اندر, اس لیے وہ تو میرے نزدیک ان کے تو امکانات میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہیں. باقی پتہ نہیں کیا ہوگا. جہاں تک حکومت سازی کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ حکومت تو بن جائے گی, لیکن یہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ چلے گی, کس انداز میں چلے گی, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ باتیں تو بعد کی ہیں نا. دیکھیں, اس وقت جو حکومت سازی کا جو امکان ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے, وہ اگر پی ٹی آئی کو نکال دیں تو پی ایم ایل این بڑی پارٹی بن جاتی ہے, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت نہیں بنائیں گے نا تو کانسٹیٹیوشن کیا بتاتا ہے, پھر ان کا حشر کیا ہوگا. اگر اس وقت نئے الیکشن آپ کو 6 مہینے کے بعد کروانے پڑ گئے اور یہی سیاسی ماحول رہا, تو پھر جو راندہ درگاہ پارٹی ہے وہ اس سے زیادہ پرفارم کر جائے گی, کیونکہ ایک اس وقت پولیٹیکل ماحول اس قسم کا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این اس اپرچونٹی کو مس کرے گی, وہ حکومت جو ہے وہ بنائے گی, اور اس میں پی 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 کے ساتھ ہی کوئی کمپرومائز ہوگا, ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت انسٹیبل حکومت ہوگی,
یہ اسٹیبلٹی کا ایشو تو قائم رہے گا. لیکن اگر فرض کی دیکھیں نا, سمپل ہے, اب الیکشن جب اسمبلی کا اجلاس طلب ہوگا, اگر کوئی اگر ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لے سکتا چیف منسٹر, تو پھر سیکنڈ راؤنڈ میں سمپل میجورٹی پہ چیف منسٹر الیکٹ ہو جاتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن موجود ہے. تو اس طریقے سے ایک گورنمنٹ تو بن جاتی ہے, لیکن گورنمنٹ چلے گی یا نہیں چلے گی وہ دوسری بات ہے, کیونکہ چلنے کے فیکٹرز اتنے زیادہ منفی ہیں کہ کوئی بھی حکومت بنائے گا وہ مصیبت میں آ جائے گا. یہ چلنے والے مسئلے کو کنسیڈر کرتے ہوئے نون لیگ ہمیں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نون لیگ کتنا پیچھے ہٹے گی؟ پیچھے ہٹ جائے پھر آپ الیکشن فیس کریں گے نا. دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ اگر حکومت نہیں, دیکھیے پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ موقع دیتا ہے الیکشن جو اپنے گورنمنٹ بنانے کی 1 2 3 4 ایفرٹ ہوں, اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ نہ بن سکے, پھر پریزیڈنٹ کا ڈسکریشن ہے کہ اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر کے نئے الیکشن آرڈر کر سکتا ہے. لہٰذا اس وقت کوئی پارٹی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی پارٹی نیا الیکشن فیس کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اس خوف کی وجہ سے, اس فیکٹر کی وجہ سے ایک ٹیمپرری قسم کی حکومت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ قائم ہو جائے گی. حکومت کیوں کہہ رہے ہیں ٹیمپرری حکومت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو اس وقت جو بیلنس آف فورسز ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ مشکلات کا شکار ہوگی, کیونکہ پرابلمز اتنی زیادہ ہیں اور آپشنز اتنے کم ہیں نئی حکومت کے لیے کہ وہ حکومت جو ہے پرابلم زیادہ ہے اور آپشنز کم ہیں.